कल की वीडियो में मैंने आपको ये मॉइस्ट चॉकलेट केक और कप केक्स दोनों एक ही बैटर से बनाना सिखाए थे, जिसे आप सबने बेहद पसंद किया। तो मैं इसके लिए आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा फीडबैक दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए। मेरी यूट्यूब फैमिली ने और टिकटॉक फैमिली दोनों ने ही भरपूर रिस्पॉन्स दिया और आज मैं आपको सिखाऊँगी कि इस चॉकलेट केक को किस तरह से हम चॉकलेट फज के साथ इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको चॉकलेट फज बनाने का एक बहुत ही परफेक्ट तरीका, बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट रेशो के साथ शेयर करूंगी। साथ-साथ आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिखाऊंगी जिनके साथ मैं इस फज को तैयार करूंगी। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं हम चॉकलेट फज तैयार करने की। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने क्रीम ली है, डेयरी क्रीम 200 ml, और साथ में लिया है बटर, और साथ मैंने लिया है क्रेव की डार्क चॉकलेट, ये भी 200 ग्राम है। अच्छा, मैं ये वाली चॉकलेट यूज़ करती हूँ। मैं आपको बॉक्स भी इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये इजीली हर डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाती है। इसका वज़न 200 ग्राम है, क्रीम का वज़न 200 ml है, और साथ मैंने लिया है नूरपुर का बटर, जो कि इस रेसिपी में 30 ग्राम यूज़ होगा, और साथ मैंने ली है चौथी चीज़ जो है लिक्विड ग्लूकोज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये क्या चीज़ है। ये लिक्विड ग्लूकोज़ होती है। ये किसी भी बेकरी शॉप से जो अच्छे वाली है ना, वहाँ से मिल जाती हैं। हमारे घर के पास नेमत खाना बेकिंग मॉल है, वहाँ से ये इजीली मिल जाता है। उसके अलावा बेक हाउस से भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर लिक्विड ग्लूकोज नहीं है तो फिर इसे आप स्किप कर दें। इसके बगैर भी फज तैयार हो जाती है, लेकिन इसको डालने से ना एक च्यूई सा टेस्ट आता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़े की फज बनती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये 200 ग्राम चॉकलेट डार्क चॉकलेट थी। क्रेव की चॉकलेट मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ों की पैकिंग भी दिखा दी है और बता दिया है कि मैं कौन कौन सी यूज़ कर रही हूँ। इसे आपने क्रश कर लेना है छुरी की मदद से। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉकलेट को आपने क्रश कर लेना है। अब इसके अंदर आपने 200 ml वाला क्रीम का पैकेट डाल देना है। मैं यहाँ पे ऑल पर्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर लें जो आपको पसंद हो, लेकिन 200 ml आपने क्रीम जो है इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम नहीं डालनी, आपने यहाँ पे डेयरी क्रीम ही यूज़ करनी है। फज जो है हमेशा डेयरी क्रीम के साथ ही बनती है और इसी से ही इसमें टेस्ट भी आता है और ये मज़ेदार भी बन के तैयार होती है। तो इसलिए आपने व्हिपिंग क्रीम नहीं डालनी, बल्कि यहाँ पे डेयरी क्रीम ही यूज़ करनी है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ बटर है। तो ये 80 ग्राम बटर की क्यूब थी, जिसमें से मैंने 30 ग्राम जो है देखिए काट के डाल दिया है, और बाकी 20 ग्राम जो था उसे मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। स्टील के बॉल को आपने यूज़ करना है, शीशे का बॉल यूज़ नहीं करना। उसकी क्या रीज़न है ये भी मैं आपको आगे चल के बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये लिक्विड ग्लूकोज जेल होती क्या है, मैं आपको दिखा दूँ पहले। देखिए ये इस तरह से होती है, और गीला हाथ करके ना आपने इसे ऐसे अंदर से हाथ के साथ उतारना है, तो ये आसानी से उतर जाती है। हाथ को गीला करके इस तरह टॉफ़ी की तरह का इसका टेक्सचर होता है, इस तरह से आपने उतार के इसको डालनी है। और 30 ग्राम में डालूँगी इसे, 200 ग्राम क्रीम, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, 30 ग्राम बटर, और 30 ग्राम ही इसमें जाएगी ये लिक्विड ग्लूकोज जेल। अच्छा, अब अगर आपके पास ग्राम स्केल नहीं है तो ये देखिए अंदाजे के साथ भी आप ये ले सकते हैं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ की टॉफ़ीज़ जो है ना उसके बराबर लेंगे तो ये 30 ग्राम आपके पास लिक्विड ग्लूकोज जेल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें एक बॉल था, उसके अंदर आपने पानी डालना है और चेक कर लेना है कि आपकी जो स्टील का बॉल आपने ऊपर रखना है ना, इसका सारा पैंदा जो है ना ये पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने उंगली लगा के चेक किया है, नीचे से पैंदा बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है ये टच नहीं हो रहा। तो बस ये बॉल बिल्कुल परफेक्ट है। पानी को आप बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। उसके ऊपर आपने ये स्टील वाला बॉल रख के मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएँ। तो चम्मच के साथ आपने मुसलसल इसे मिक्स करते जाना है ताकि चॉकलेट जो है हमारी वो जलने ना पाए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि आपने देख सकते हैं कि मैंने ऊपर जो स्टील का बोल यूज़ किया है ना वो बड़े साइज़ का है, जबकि नीचे जो मैंने बर्तन यूज़ किया है पानी के लिए वो छोटे साइज़ का है। तो ऐसे ही आपने इसकी करनी है कुछ सेटिंग, क्योंकि साइड से स्टीम निकल के ना इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए पानी की। तो वो तभी होगा जब आप ऊपर वाला बॉल बड़ा और नीचे जो बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो छोटे साइज़ का पैन इस्तेमाल करेंगे ना पानी वाला, तो फिर। अच्छा, यहाँ पे आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। कि आपने नीचे जो पानी वाला बर्तन है वो छोटे साइज़ का इस्तेमाल करना है, पानी इतना डालना है कि वो ऊपर वाले बॉल के पैंदे को टच ना करे, और जब आपका पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपने इस स्टील वाले बॉल को ऊपर रखना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे आपने मिक्स करते हुए इसे बिल्कुल ऐसे लिक्विड फॉर्म आने तक मेल्ट कर लेना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, कोई भी चॉकलेट का लम्प वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जब बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब आपने इसे उतार लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पे आपने छोड़ना है ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म की हमारी चॉकलेट फज तैयार हो गई है।
تو فج کے اندر جاتی ہے جی ڈیری کریم، فج کے اندر وپنگ کریم بالکل نہیں جاتی۔ فج فلنگ ہوتی ہے ایکچولی کیک کے اندر، لیئرز کے اندر لگانے کے لیے، یہ سافٹ ہوتی ہے، بڑے مزے کی ہوتی ہے، چوئی سی ہوتی ہے، اس کو ٹرفل بھی کہتے ہیں۔ تو جو ٹرفل کیک ہے، فج کیک ہے، یہ دونوں سیم کیک ہوتے ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیے جب یہ تھوڑی سی روم ٹمپریچر پہ آ گئی ہے نا، تو آپ نے اس طرح سے اسے کلنگ ریپ کے ساتھ نا کور کر دینا ہے۔ بالکل کلنگ ریپ جو ہے نا اسے اس طرح سے لگانا ہے آپ نے کہ یہ چاکلیٹ والی لیئر کو ٹچ کرے، تو یہ چپکے گا نہیں، ساتھ جیسے ٹھنڈی ہو گئی یہ فوراً چھوڑ دے گا چاکلیٹ کو۔ اس طرح سے آپ نے اسے بالکل ہوا سے بچاتے ہوئے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے۔ تو گرمی کا موسم ہو تو اسے آپ نے رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے، بہت اچھی یہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ سردی کا موسم ہو تو اسی طرح روم ٹمپریچر پہ چھوڑ دیں تو 3-4 گھنٹے میں بھی فج بڑی اچھی طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، فج کے اندر جاتی ہے ڈیری کریم، فج کے اندر وپنگ کریم نہیں جاتی۔ فج اصل میں فلنگ ہوتی ہے کیک کی لیئرز کے اندر، یہ سافٹ سی ہوتی ہے، بڑے مزے کی ہوتی ہے، چیوئی سی ہوتی ہے، جیسے ٹرفل بھی کہتے ہیں اس کو۔ فج اور ٹرفل ایکچولی ایک ہی چیز ہے، تو فج کیک، ٹرفل کیک، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ کپ کیکس میں نے تیار کیے ہیں، تھوڑی سی فج میں نے نا کپ کیکس کے اوپر لگا دی تھی، اس لیے آپ کو یہ اوپر شائنی سے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے چاکلیٹ کپ کیک کے ساتھ ہم نے تیار کیا تھا چاکلیٹ کیک، یہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بنانا سکھایا تھا۔ اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں واچ کی تو سب سے پہلے جا کے آپ کل والی ویڈیو واچ کریں، میں اس کا جو لنک ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ چاکلیٹ کیک بنانا سیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر فج اپلائی کرنا میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ یہاں پہ آپ چاکلیٹ کیک دیکھ سکتے ہیں کتنے موئسٹ، کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں، اور یہ چاکلیٹ کپ کیکس اور چاکلیٹ کیک دونوں میں نے ایک ہی ریسپی سے تیار کیے ہیں۔ بہت زبردست ریسپی ہے یہ، آپ لوگ جا کے ضرور اسے واچ کریں کل والی ویڈیو کو، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر چاکلیٹ فج جب اپلائی کریں گے نا تو یقین کریں کھا کے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو بچوں کو لنچ باکس کے لیے بھی آپ یہ کپ کیکس تیار کر کے دے سکتے ہیں، بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بیٹر، کوئی اوون، کوئی بٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں جی یہ چاکلیٹ فج تھا جسے میں نے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو موسم کیونکہ نارمل ہے تو اس لیے بڑی اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو اس کا فائنل ٹیکسچر چیک کروا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری فج تیار ہوئی ہے، آپ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کتنا شاندار ہے۔ تو یہ کیک کے اندر جب فلنگ اس کی ہوگی تو کیک کتنا مزے کا بن کے تیار ہوگا، اس کا نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو دیکھ کے ہی۔ تو چلیے جی، چاکلیٹ فج ہماری بہترین بن کے تیار ہو گئی تھی، بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے روم ٹمپریچر پہ ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ موسم آج کل ٹھنڈا ہی ہے، تو یہ 4-5 گھنٹے میں بہت اچھی دیکھیں سیٹ ہو گئی ہے۔ اب اسے پائپنگ بیگ میں فل کر لیں گے تاکہ کیک کے اندر فلنگ کے لیے اسے ریڈی کیا جا سکے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی ایک پائپنگ بیگ کے اندر میں نے یہ فج ڈال کے تو اسے اس طرح سے رکھ لیا تھا۔ اب چلتے ہیں چاکلیٹ کیک کی طرف، یہ میں نے آپ کو کل بنانا سکھایا تھا، اس کو کاٹ لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا موئسٹ، کتنا زبردست الاسکا کیک، چاکلیٹ کیک، فج کیک، کوئی بھی نام دے لیں، یہ کیک بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیک کو میں نے 3 لیئرز میں کاٹ لیا تھا۔ اب اس کو سوک کرنے کے لیے ہم دودھ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے پیکٹ والا دودھ لیا ہے، اس کے اندر میں نے 1 ٹی اسپون ڈال دی ہے کافی۔ اچھی طرح سے کافی کو دودھ کے ساتھ مکس کر لیں گے تو بہت زبردست سوکنگ ہوگی اس کافی والے دودھ کے ساتھ چاکلیٹ کیک کی، بہت پیارا کمبینیشن بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ کیک۔ تو چلیے جی، کیک بورڈ پہ تھوڑی سی میں نے وپنگ کریم لگائی ہے، کیک کی فرسٹ لیئر کو رکھیں گے اور اسی کافی والے دودھ کے ساتھ اس کیک کو سوک کر لیں گے۔ اچھا، یہ بہت موئسٹ کیک ہوتا ہے اس لیے اسے بہت زیادہ سوکنگ کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی آپ نے سوک کرنا ہے۔ ایک رنگ بنا دینا ہے وپنگ کریم کے ساتھ آپ نے اس طرح سے، اور درمیان میں آپ نے جو چاکلیٹ فج تیار کی ہے نا، اس طرح سے پائپنگ بیگ کو تھوڑا سا آگے سے کاٹنا ہے آپ نے ½ انچ کے برابر، اور درمیان میں اس طرح سے رنگز بناتے ہوئے اس کو کور کر لینا ہے۔ تو بڑی زبردست دیکھیں چاکلیٹ فج کی ایک لیئر جو ہے وہ کیک کے اندر آ جائے گی۔ سائڈ بھی آپ نے کریم ضرور لگانی ہے، اس طرح لگا کے آپ نے اسے پیلٹ نائف کے ساتھ لیول کر لینا ہے۔ نہ ہو پیلٹ نائف، آپ جو میری بہنیں گھر پہ بنانا چاہ رہی ہیں نا بچوں کے لیے، وہ بھی اس کیک کو بڑی آسانی سے بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ پروفیشنل بیکنگ نہیں کرتے نا تو پھر بھی یہ بہت آسانی سے بن جائے گا، آپ کوئی سی بھی پلین نائف جو ہے اسے یوز کر لیجئے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی، اسے تھوڑا سا میں نے پلین کیا ہے فج کو، اور کیک کی دوسری لیئر کو میں نے اس کے اوپر سیٹ کر دیا تھا۔ دوبارہ سے میں اس کو سوک کر لوں گی اسی کافی والے دودھ کے ساتھ، بہت زیادہ اوور سوکنگ نہیں کرنی آپ نے کیونکہ یہ بہت موئسٹ قسم کا اسپنج ہوتا ہے، اس لیے اسے بس تھوڑا سا ہی آپ سوک کریں گے نا تو یہ بہت بہترین بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، یہاں پہ میں نے سوکنگ کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے رنگ بنا دیا ہے کریم کے ساتھ، اور درمیان میں چاکلیٹ فج کے ساتھ اس طرح سے فلنگ کر دی ہے۔ آپ چاہیں اس کے اندر چاکلیٹ چپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، والنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگے نا، آپ اس میں اخروٹ، بادام وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے کسٹمر نے اس وقت کہا تھا جی مجھے صرف اور صرف چاکلیٹ فج کی فلنگ چاہیے، اس کے اندر انہیں کچھ بھی اور نہیں چاہیے تھا، ورنہ میں اس میں والنٹس ضرور ایڈ کرتی ہوں، اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے فج کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، چاکلیٹ فج کے ساتھ میں نے اس کیک کی فلنگ کمپلیٹ کر لی تھی۔ اب تھوڑی سی میں نے وپنگ کریم لگا کے اس کیک کو کر لیا تھا کرم کوٹ،
اور اس کے بعد اس کے اوپر فائنل کوٹ بھی میں نے کریم کا ہی کرنا تھا. آپ چاہیں تو اسے چاکلیٹ گناج کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے پاس یہ جو آرڈر تھا یہ اس طرح سے تھا کہ اندر سے اس کی فلنگ چاکلیٹ فج کے ساتھ تھی اور باہر سے اس کی جو آؤٹر لیئر تھی وہ وپنگ کریم کے ساتھ مجھے کور کرنا تھی. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے جو ایک کرم کوٹ تھا جن کے رف کوٹ جو تھا وہ کریم کے ساتھ ہلکی ہلکی کریم لگا کے اس کیک کو کور کر لیا تھا. اب مجھے اس کے اوپر جو باہر کی طرف کریم ایڈ کرنا تھی نا وپنگ کریم وہ 2 کلرز میں تھی. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے پرپل کلر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا جیل فوڈ کلر کریم کے اندر اور اسے پائپنگ بیگ میں فل کر لیا تھا. اس کے ساتھ میں نے اس طرح سے کریم کو اپلائی کر دیا تھا. دوسرا کلر جو تھا وہ پنک شیڈ تھا لائٹ سا اور اس سے بھی میں نے وپنگ کریم کے اندر جیل فوڈ کلر کو ایڈ کر کے پنک کریم تیار کی تھی. اور اس کے ساتھ میں نے ایک دوسرا رنگ جو ہے پائپنگ بیگ میں کریم بھر کے اس طرح سے بنا لیا تھا اور باقی کے کیک کو میں نے وائٹ کلر کی وپنگ کریم کے ساتھ کور کر لیا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں جی اس طرح سے شیڈنگ کرنی ہے جب آپ نے کریم کے ساتھ نا تو یہ سب سے بیسٹ اور سب سے آسان طریقہ ہے. آپ اسے یوز کریں گے نا تو بہت ہی آسان اور بہت ہی پرفیکٹلی آپ کے کیک کے اوپر کریم جو ہے اپلائی ہو جائے گی. تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اسکریپر کے ساتھ سب سے پہلے کیک کو سائڈوں سے نیٹ کیا ہے اور کتنا زبردست شیڈنگ آ گئی ہے کیک کے اوپر. یہ دیکھیے کیک کو میں نے نیٹ کر لیا تھا. اس کے بعد میں نے کیک کی کریم کو اوپر سے بھی نیٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست قسم کا ہمارا شیڈنگ والا کیک تیار ہو گیا ہے. اچھا یہ کیک جو ہے یہ ایک سسٹر نے اپنے بھائی کے لیے تیار کروایا تھا جو کہ UK سے آ رہا تھا فیملی کے ساتھ. اسے ویلکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیک تیار کروایا تھا. یہ میری ریگولر کسٹمر ہیں اکثر مجھ سے کیکس وغیرہ بنواتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے جی کیک کی میں نے نیٹ فراسٹنگ کر لی تھی. اب اوپر دیکھیں یہاں پہ میں نے سلیکون کا برش لیا ہے اور سینٹر میں اس طرح سے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے کیک کے اوپر یہ لائننگ والا ایفیکٹ دے لیا ہے. اچھا کیک کی نیٹ فراسٹنگ میں نے کیسے کی ہے یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ونیلا کیک ریسپی شیئر کی تھی. اس میں میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو نیٹ فراسٹنگ کرنا سکھائی تھی. اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہ آئے تو آپ جا کے ونیلا کیک کی اس ریسپی کو واچ کریں. اس میں میں نے ہر سٹیپ جو ہے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے یہ اوپر جو بنایا ہے تھوڑا سا لائننگ والا اسکیچ. اب اس کے اوپر یہ 2 فلیگز مجھے لگانے تھے. تو ایکچولی یہ کیک وہ اپنے بھائی کے لیے تیار کروا رہی تھی جو کہ UK سے آ رہا تھا فیملی کے ساتھ انہیں ویلکم کرنے کے لیے. تو یہاں پہ 2 عدد جو فلیگز تھے یہ میں نے 2-2 انچ کے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیے تھے. ایک طرف میں نے پاکستان کا فلیگ لگایا تھا ایک طرف UK کا لگایا تھا اور اس طرح سے میں نے ڈاٹس کے ساتھ ڈیزائننگ کر کے جیل فوڈ کلر تھا جسے میں نے ٹوتھ پک کے ساتھ اس طرح ڈاٹس بناتے ہوئے ڈیزائننگ کر دی تھی. جو انہوں نے مجھے سیمپل پکچر شیئر کی تھی سیم ایسا ہی مجھے کیک تیار کرنا تھا. تو اس کے اوپر سیم یہی کچھ تھا جو میں بنا رہی ہوں اور اوپر لکھنا تھا جی ویلکم ہوم. تو سینٹر میں نے ایروپلین کی جو پرنٹ آؤٹ تھا وہ لگا دیا تھا اور یہ تھی میرے کیک کی فائنل لک. اور اس سٹیج پہ اگر آپ کو یہ ریسپی ذرا بھی اچھی لگی ہے چاکلیٹ فج بنانے کی چاکلیٹ کیک بنانے کی اور کیک کیسا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ گھر پہ بہت آسانی کے ساتھ یہ سمپل کیک جو ہے بنا کے تیار کر سکتے ہیں. ریسپی اگر اچھی لگے تو فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.